الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام ویورز، تمام احباب، تمام عزیز و قارب، سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ کے کرم سے، شعبان المعظم کی برکت سے اللہ پاک اس کرونا جیسے وائرس سے ہم سب کو محفوظیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ آج وہ بہت ضروری اور امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں کہ جس وجہ سے ہمارے اندر بیماریاں منتقل ہو رہی ہیں، اور ہمارے اوپر ایک ایسا لباس اللہ نے روحانی لباس بنا رکھا ہے جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر تھا۔ اس لباس کی اہمیت، اس لباس کی برکت، خاصیت ہمیں نہیں پتہ، اس لیے ہم بے دردی سے اسے کاٹ کر کچرا کنڈی میں پھینک دیتے ہیں۔ ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کلک کیجئے اور شیئر کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ کون کون اس پر عمل کر رہا ہے، کیونکہ عمل سے ہی آگے زندگی بڑھے گی ہماری۔ تو سب سے پہلے ہم ناخن کاٹنے کی اہمیت بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں کہ ہم ناخن تو کاٹ لیتے ہیں، لیکن ناخن کاٹنے کے بعد ہمیں عمل کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جب ہم ناخن تراشتے ہیں تو تراشنے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ سرسوں کا یا زیتون کا یا کھوپرے کا جو آپ کے پاس تیل میسر ہو اس سے اپنے ہاتھوں کا مساج کر لیا کریں۔ جو لوگ ناخنوں پہ تیل لگا کر مساج کرتے ہیں ان کو کبھی گٹھیے کی بیماری نہیں ہوتی، جوڑوں کی تکلیف نہیں ہوتی، بڑھاپا بہت دیر کے بعد آتا ہے، سر کے بال جھڑنا رک جاتے ہیں، اور قوت مدافعت جسم میں بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہ ایک ناخن سنت کے حساب سے تراشنے کے بعد ان پہ تیل اگر ہم لگا لیں۔ عموماً ٹپس میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ لوگ بولتے ہیں یہ لہسن لگا لیں، لیمو لگا لیجئے، پیڈیکیور مینیکیور کروا لیجئے۔ اگر ہم مسلم کنٹری میں رہتے ہیں اور حضور کے سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بھی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن سنت کے طریقے سے اگر عمل کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ سرسوں کوئی سا بھی تیل ہو اپنے ناخنوں پہ ملیں اور ہمیشہ بڑھاپے تک کی بیماریوں سے محفوظ بھی رہے۔ آہستہ آہستہ آپ کے اندر جو بیماری ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے نکل جائے گی۔ دوسرا یہ کہ جب ہم ناخن کاٹتے ہیں تو ناخن کاٹنے کے بعد کہیں کچرا کنڈی میں یا کسی شاپر میں یا کوئی بھی آنے جانے والے راستے پر، چہل پہل والے راستے پر، یا منہ سے ناخن کاٹ کے نہیں پھینکنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلام میں اس چیز کو بہت منع فرمایا ہے۔ وہ کیوں کہ جب ہم منہ سے تراشتے ہیں ناخن کو، اکثر عموماً لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، یا کسی غم میں بیٹھے ہیں، رنجیدہ ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، ڈیپلی سوچ بڑی آ جاتی ہے عموماً، تو فنگر جو ہے ہمارے منہ کے اندر ہوتی ہے اور ناخن ہم اپنے دانتوں سے ناخن توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ میرے حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو منع فرمایا ہے کہ انہیں برڈز کی بیماری ہو جاتی ہے، وائٹ دھبے جسے کہتے ہیں، سفید دھبے باڈی پہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ چہرے پہ بھی سفید دھبوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کہا ہے کہ منگل کے بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، بدھ کے دن اس طرح کی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، اور منہ سے کاٹنے سے ایک تو پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، دماغ کمزور ہو جاتا ہے جو لوگ منہ سے کاٹ کے ناخن پھینکتے ہیں، اور جو لوگ پیٹ میں لے جاتے ہیں ناخن باریک باریک چبا چبا کر، ان کے ساتھ بھی گویا کچھ اسی طرح ہے کہ پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، پیٹ کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان سب سے بچنے کے لیے میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا کر لائی ہوں کہ
کہ سنت کا آسان طریقہ ناخن کس طرح کاٹنے چاہیے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ سب سے پہلے میں آسان طریقہ لے کے چلوں پاؤں کے اوپر۔ پاؤں کی انگلیاں جس طرح ہمیں اللہ نے دکھائی ہیں، ہمارے اعضاء بنا کے دیے ہیں، ٹھیک اسکرین پہ آپ کے پاس میری ویڈیو ایک تصویر آ رہی ہوگی، جس طرح انگوٹھوں پہ گنتی لکھی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کر آپ نے ٹھیک اسی طرح پاؤں کے انگوٹھے کاٹنے ہیں۔ بالکل پاؤں کا طریقہ تو بہت ہی آسان ہے، جس طرح ہماری فنگرز بنی ہے ایسی کاٹنی ہے۔ تو آپ تصویر کو بغور دیکھیں کس طرح ہے۔ اب آتے ہیں ہم ہاتھ کے ناخن تراشنے کی طرف۔ تو آئیے دیکھیے اسکرین پہ جس طرح ہمارے ہاتھوں کو نشاندہی بتائی گئی ہے کہ شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے ہم نے، اور سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ہم کاٹنا شروع کریں گے، آخر میں سیدھے ہاتھ کا ہی آخر کا انگوٹھا کٹے گا ناخن سے۔ تو آپ اسکرین پہ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح ہم نے ہاتھ کے ناخن کاٹنے ہیں۔ ایز اٹ از آپ نے بالکل یہی عمل کرنا۔ تراشتا ہے وہ آنے والے جمعے تک کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہم نے جب آج ویسے ہی اتنی بڑی بڑی بیماریاں آ گئی ہیں، تو کیوں نہ ویسے ہم اسلام سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہم کیمیکل اور کاسمیٹک کی چیزوں میں بہت مبتلا ہو گئے، تو کیوں نہ خالصاً خلوص اور بالکل بے لوث حکمت والی چیزوں پہ عمل کریں تاکہ ان بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ نگہبان۔